بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النكاح بركة أيسر مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مسجد میں یہ نکاح کی مجلس منعقد ہوئی. یہ بھی ایک دینی مجلس ہے، یہ کوئی دنیاوی مجلس نہیں ہے. نکاح ایک عبادت ہے، نکاح عادت نہیں ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری شادی بیاہ اس طرح ہونے لگی کہ اس کے اندر سے عبادت کی روح ختم ہو گئی، اور عبادت کو ہم نے ایک عادت بنا لیا ہے، جبکہ نکاح کو ایک عبادت سمجھ کر کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے. یہ نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت ہے. اس کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے ساتھ سنت کا لفظ جڑا ہوا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آپ نے خود کئی نکاح کیے تھے. تو نکاح عبادت ہے، نکاح سنت ہے. اور آپ نے فرمایا: فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے، میری سنت سے روگردانی کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اگر کوئی نکاح کو سنت نہیں سمجھتا، کوئی نکاح کو عبادت نہیں سمجھتا، تو گویا وہ روگردانی کر رہا. جیسے کہ آج یورپ کے ممالک میں جو حال ہے، زمانہ جاہلیت میں نکاح جو ہوتا تھا یا شادی جو ہوتی تھی، اس کے بہت غلط طریقے رائج تھے. لیکن اسلام نے اس کو ایک عبادت بنایا، سنت قرار دیا. آج بھی ایسے ذہن کو لوگ پائے جاتے ہیں کہ یورپ میں ایک آدمی سے پوچھا گیا کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا: جب مارکیٹ میں دودھ مل جاتا ہے تو بھینس پالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تصور ہو جائے، ایسی گندی ذہنیت ہو جائے. ایک آدمی سے پوچھا گیا: تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ بچوں کے بجائے میں کتا رکھوں اپنے ساتھ. ایک عورت نے مقدمہ دائر کیا اور طلاق کا مطالبہ کیا کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتے کیونکہ کتے سے ہماری خواہش پوری ہو جاتی ہے. یہ حال ہے ان کا. اسلام نے بہت خوبصورت نکاح کا نظام اور ایک بہت خوبصورت حسین گلدستہ نکاح کے طور پر ہمیں پیش کیا ہے. پوری دنیا کو یہ نمونہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری شادی، ہمارا نکاح کتنا پاکیزہ ہوتا ہے. تو نکاح کو ہم عبادت سمجھ کر کے انجام دیں. بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے اس کو ایک رسم بنا کے رکھ دیا. شادی بیاہ ایک رسم ہم سمجھتے ہیں اس کو. شادی بیاہ میں مسلمانوں کو معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے.
کہ وہ اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھتے ہیں کہ یہ تو شادی کا موقع ہے، ہم بالکل آزاد ہیں، ہم جو چاہیں کریں یہاں پر، جو چاہیں یہاں پہ کریں، ہم تو بالکل آزاد ہیں۔ اللہ کا مطالبہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے مسلمانوں سے پورے اسلام کا مطالبہ ہے، اس میں کنسیشن نہیں ہے، اس میں کٹوتی نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں سے پورے اسلام پہ چلنے کا مطالبہ ہے۔ مسلمان بھی 100% ہو اور اسلام بھی 100% ہو۔ یہ نہیں کہ کچھ مسلمانوں نے کر لیا، کچھ دیندار مسلمان تھے، انہوں نے مسجد میں نکاح کر لیا، سنت طریقے سے لڑکے کو رخصت کر دیا تو حق ادا ہو گیا۔ نہیں، تمام مسلمانوں سے مطالبہ ہے۔ کوئی فرقہ، کوئی جماعت، کوئی برادری اس سے مستثنا اور الگ نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک کو اسلام کے اصول کو اپنانا پڑے گا۔ سارے مسلمانوں سے مطالبہ ہے، چاہے وہ جس برادری سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ وقت کا بادشاہی کیوں نہ ہو، وقت کا شہنشاہ کیوں نہ ہو، کوئی وقت کا بزرگ یا کوئی پیرزادہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی مستثنا اور الگ نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے قانون میں وہی آئے گا۔ 100% مسلمانوں سے مطالبہ ہے، یہ نہیں کہ کچھ مسلمانوں نے کر لیا باقی جو سبک دوش ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اور 100% اسلام کا مطالبہ ہے، یہ نہیں کہ نماز ہم پڑھ لیں گے، روزہ ہم رکھ لیں گے، زکات ہم دے دیں گے، حج ہم کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، لیکن شادی بیاہ ہم اپنے طریقے سے کریں گے، معاملات ہم اپنے طریقے سے کریں گے، تجارت ہم اپنے طریقے سے کریں گے، یہاں پر ہم بالکل آزاد رہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ مکمل اسلام کا مطالبہ ہے کہ ہماری خوشی، ہمارا غم، شادی بیاہ سب اسلام کے طریقے کے مطابق ہونے چاہیے۔ جس طرح ہم مسجد میں مسلمان ہیں، اسی طرح ہم بازار میں بھی مسلمان، اسی طرح ہم بیوی بچوں میں لگ جائے وہاں پر بھی ہم مسلمان، اور ایک مسلمان کی زندگی گزارنی چاہیے جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کر کے آئے تھے، ساری دنیا کو دین اسلام پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور اس کے لیے آپ نے پوری کوشش کی، پوری محنت کی، کوئی کسر آپ نے نہیں چھوڑا۔ لیکن آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا مطالعہ کر لیں، آپ کے معمولات یعنی آپ کی زندگی کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو صاف یہ نظر آئے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت عصر سے لے کر فجر تک بیوی بچوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ پوری دنیا کی ہدایت کے لیے تشریف لائے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متول الاحزان دائما متواصل الاحزان دائما الفکرہ، یعنی آپ کی صفت کو بیان کرتے ہوئے بیان کرنے والا کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہا کرتے تھے، ہمیشہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ کس طریقے سے ایک امتی جہنم سے بچ جائے، دنیا کا ایک انسان کس طرح جہنم سے بچ جائے، اس کا آپ کو فکر کی۔ آپ ہر وقت غمزدہ رہا کرتے تھے، کڑھن کرتے تھے امت کے غم میں۔ لیکن ازواج مطہرات بتاتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ تو عصر سے لے کر فجر تک آپ کا وقت بیوی بچوں میں گزرتا تھا۔ عصر کی نماز آپ پڑھتے، عصر کی نماز پڑھ کر کے آپ اپنی بیٹیوں کے گھر، بیویوں کے گھر ملاقات کرنے کے لیے جاتے تھے، سب کے گھر جاتے تھے ملنے کے لیے عصر کی نماز کے بعد۔ مغرب تک سب سے ملاقات کرتے آپ۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ کی جس بیوی کے گھر میں آپ کو رات گزارنی ہوتی تھی، آپ کو قیام کرنا ہوتا تھا، مغرب بعد آپ ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے۔ ساری ازواج مطہرات، بنات طاہرات، آپ کی بیٹیاں اور دیگر مسلمان صحابیات
وہ سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پہ جمع ہو جاتی، مسئلے مسائل معلوم کرتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتی. یہ عشاء تک چلتا. عشاء کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جلد سو جانے کا. عشاء کی نماز کے بعد آپ آرام فرماتے تھے، تو جن بیوی کے ہاں باری ہوتی تھی وہاں عشاء کی نماز میں تشریف لے جاتے اور پھر آپ وہاں رات گزارتے تھے. یہ ہمارے نبی کا معمول ہے. اور امتی کا حال یہ ہے کہ سنڈے کے دن بھی ٹائم نہیں دے پاتا اپنے بیوی بچوں کو. ہمارے پاس ٹائم کا بیوی بچوں کے لیے. ہم اتنا دنیا میں گھسے ہوئے ہیں، اتنا دنیا کمانے میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ بیوی بچوں کو وقت دینے کے لیے ہمیں جو ہے فرصت نہیں ہے کہ ہمارا وقت بیوی بچوں میں گزرے. ہفتے میں ایک دن ملتا ہے، اس میں بھی ہم بزی ہو جاتے ہیں، ہم کو ٹائم نہیں دے پاتے. یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. یہ ہے نکاح کا طریقہ کہ کس طریقے سے زندگی گزاری جائے، ازدواجی زندگی کس طریقے سے گزاری جائے. ایسی زندگی گزاری جائے گی تو کبھی بھی طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے، ہم نے خود اپنے مذہب اسلام کو بدنام کیا ہے. جس نے یہ تعلیم دی ہو، جس مذہب نے یہ تعلیم دی ہو کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو، اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا، یہ بھی سکتا ہے. وہاں طلاق کے واقعات کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تک جس مذہب نے کہا ہو تم بیوی سے جو لطف حاصل کرو گے اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیسے؟ آدمی اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس کو لذت ملتی ہے، پھر اس کو ثواب بھی ملے گا. آپ نے فرمایا غلط جگہ جا کے اگر لذت حاصل کرتا، خواہش پوری کرتا تو گناہ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ نے اللہ کے رسول گناہ ہوتا. فرمایا کہ حلال جگہ کر رہا ہے تو اس کو ثواب بھی ملے گا. جب غلط جگہ گناہ ہو سکتا ہے تو صحیح جگہ پر ثواب ملے گا. یہ ہے نکاح کا تصور اسلام میں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ 100% مسلمان 100% اسلام پہ عمل کریں کہ ہماری شادی بیاہ یہ سب سنت طریقے سے ہو. سنت طریقے سے. آج مسلمان برباد ہے شادی بیاہ کے معاملے میں. بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا گیا جب شادی بیاہ کا موقع آئے گا سمجھتے کہ ہم بالکل آزاد ہیں، اب ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، جو چاہے کریں، ہم جتنا چاہے پیسہ برباد کریں، کون ہم سے پوچھنے والا ہے؟ محنت کی کمائی کو جو زندگی بھر کماتا ہے ایک ایک شادی میں پھونک دیتا ہے، وہ اپنی دولت کو آگ لگا دیتا ہے، وہ صرف تھوڑے سے نام کے لیے. اور یاد رکھیے نام بھی نہیں ہوتا ہے. انسان ناقص ہے، اس کا کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا. یہ سوچے گا کہ ہم یہ کام کر لیں گے تو پورا پلخانہ ہماری تعریف کرے گا، امپاسبل. کوئی تعریف فارغ نہیں کرتا ہے. جب کھانا کھا کے آئیں گے بولے کہ گھول میں جو ہے نمک کم تھا، تو بریانی میں مسالہ کم تھا، تو زردہ میں مال مسالہ کم تھا. کچھ نہ کچھ کمی نکالیں گے. فطرت انسانوں کی. کہاں تک آپ تعریف ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے؟ تمام لوگ برباد ہیں لوگ صرف تعریف کے لیے، مقابلے کے لیے کہ اس نے ایسی شادی کی اس سے دھوم دھام سے ہمارے یہاں شادی ہونی چاہیے، ہمارے پڑوس میں ایسی شادی ہوئی اس سے زیادہ ہم خرچ کریں گے. ورنہ بتائیں کہ آپ کے یہاں شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو کون پولیس والا ڈنڈے لے کر آتا ہے آپ کے سر پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ شادی میں اتنے لاکھ روپے خرچہ کرو ورنہ تمہیں ہم جیل میں ڈال دیں گے؟ کون پولیس والا آتا ہے؟ ہم خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے، نام و نمود کے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت کو، نکاح کی سنت کو زندہ کیا جائے، اس کو سنت کے طریقے سے کیا جائے. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، مسجد میں نکاح ہونا سنت ہے، لیکن یہیں سے معاملہ ختم ہو جائے، پھر رخصتی ہو جائے، تھوڑا بہت انتظام ہو جائے. یہ نہیں کہ نکاح مسجد میں ہو بہت اچھی چیز ہے اور پھر شاندار بارات جو ہے بعد میں جائے گی. ایک قدم تو اچھا بڑھایا ہم نے، ایک قدم تو بہت اچھی بات ہے کہ نکاح مسجد میں کرے. اس کا پیغام یہ ہے کہ سادگی اختیار کرو. یہ نکاح ہو گیا، یہ سب سے اہم کام شادی کا یہی ہے. یہ نکاح، یہ ایجاب و قبول، یہی سب سے اہم ہے شادی میں. یہ ہو گیا، شادی ہو گئی، اب جاؤ لڑکی کو رخصت کر کے گھر لے جاؤ. ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ آدمی نے کہا کہ اتنا بڑا مرغا
اتنا بزرگ ہوتا ہے. اس نے کہا سوری ہاتھ لگانا نیچے بھول گئے, نیچے ہاتھ لگانا بھول گئے. تو ہاتھ ہم لگا لیں, معاملہ بڑا لمبا ہے نیچے, لیکن ہاتھ لگانا بھول جاتے ہیں. تھوڑا ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے کہ معاملہ مختصر ہو کے ختم ہو جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نکاح کو, شادی کو ایک اسلامی حکم سمجھ کر, ایک سنت سمجھ کر اس کو انجام دیں. مسلمان اگر اس کو سادگی سے کریں گے, کتنی بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادی صرف اس لیے نہیں ہو رہی وہ غریب ہیں, معاشرے کے بندھن میں وہ جکڑی ہوئی ہیں, وہ انتظار کر رہی ہیں اپنے مقدر کے شوہر کا, اور شوہر میاں ہے, لڑکا ہے کہ اس کا بھاؤ ہی نہیں مل رہا, مطالبات ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. بہت اچھی چیز ہے کہ شادی جو ہے مسجد, نکاح مسجد میں ہو, سنت طریقے سے, اور مطلب کم خرچے میں ہو جائے. جیسے کہ حدیث میں نے پڑھی, آپ نے فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ, سب سے برکت والا نکاح وہ ہوتا ہے جس میں خرچ کم ہو. خرچ کم ہوگا, برکت ہی برکت. آج شادی کے بعد جو برکت نظر نہیں آتی ہے, بہو 3 دن رہی جو ہے برتن ورتن لے کے آنا چولہا بنانی, بہو 4 دن رہی الگ ہو گئی, بھائی بھائی میں جھگڑا ہو گیا. شادی سے پہلے تو بہت اچھے سب تھے, یہ شادی بعد کیوں چلی گئی؟ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں نکاح شادی کا جو معاملہ تھا وہاں سے غلطی تو نہیں ہوئی کہیں. جب برکتی چلی گئی ہمارے نکاح سے, شادی سے جب برکتی اڑ جائے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے بربادی آئے گی, جس کا نتیجہ آج ہے کہ آج گھروں میں جا کے دیکھ لیں کہ شادی کے بعد گھر کس طرح ٹوٹ رہے ہیں. شادی نکاح تو گھر بنانے کے لیے ہے, اجاڑنے کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھ لیجیے شادی کے بعد گھر اجڑ رہے ہیں لوگوں کے. شادی نکاح کے بعد بنا بنایا ہنستا کھیلتا گھر گھرانہ پریوار اجڑ رہا ہے شادی کے بعد. ہم نے کبھی غور کیا کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا برکت والا نکاح یہ ہے کہ جس میں خرچ کم سے کم ہو, کم خرچے میں رخصتی ہو جائے, کم خرچے میں نکاح ہو جائے. یہ ہے نکاح کا پیغام. یہ چند باتیں ہیں, شاید تلخ بات ہو گئی ہو, سخت باتیں میری زبان سے نکل گئی ہو, مجھے معاف کر دیجیے گا, لیکن یہ حقیقت ہے, یہ دل کا درد ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نکاح کو سنت طریقے سے انجام دینے والے بن جائیں. محمد شمزاد صاحب, شیرین بنت محمد شعیب خان کے ساتھ آپ کا نکاح 11,786 روپے مہر کے عوض وکیل اور گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے. کیا آپ نے قبول کیا؟ جی قبول ہے. ایک بار اور کہہ دیں کہ میں نے قبول کیا. دعا کریں. السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اے اللہ تیرے اس مقدس گھر میں ایک سنت وہ ادا کی گئی ہے, اللہ سے قبول فرما. اللہ اس نکاح کو برکت والا نکاح بنا. اللہ اس نکاح کو ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما. اے اللہ اس نکاح کو اولاد صالحہ ہونے کا ذریعہ بنا. اے اللہ میاں بیوی کو اسلام کے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نکاح کو, شادی کو سنت طریقے سے کرنے والے بن جائیں. اے اللہ امت برباد ہے شادی کے معاملے میں. اے اللہ فضول خرچی عام ہو گئی ہے, دکھاوا عام ہو گیا ہے.
اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اس طرح رخصت کریں جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا تھا۔ اے اللہ شادی کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اے اللہ ہمارے ہر مسائل کو دور فرما دے۔ اے اللہ جن بہن بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہوا ہے، اے اللہ تو غیر سے ان کا انتظام فرما دے، اے اللہ ان کے مناسب رشتے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ان دو خاندانوں کا جو ملاپ ہو رہا، دو گھروں کا جو ملاپ ہو رہا ہے، اے اللہ ان کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے، ہم سب کے دل سے دشمنی، حسد، کینہ کپٹ کو دور فرما دے، ہم سب کو میل محبت کے ساتھ رہنے کو توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں چین و سکون ہو، اور چین و سکون کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو ہم سمجھنے والے بنے، ایک دوسرے کی خوشی میں ہم شریک ہونے والے بنے۔ اے اللہ ہم ایک دوسرے کے کام آئے، اے اللہ ہر ایک کو ہم آرام پہنچانے والے بنے۔ اے اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اے اللہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ اس رشتے کو آپ قبول فرما لے، اے اللہ زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما۔ اے اللہ جو حقوق ہے ایک دوسرے کے، جو بیوی کے حقوق ہیں، جو شوہر کے حقوق ہیں، جو والدین کے حقوق ہیں، اے اللہ جو بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، زوجین کو سب کو توفیق دے وہ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جائیں، اپنے حقوق کو معاف کر کے دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔